السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسل الیہم من ربہم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، سامعین محترم، ابھی جو ساری دنیا میں ایک بہت ہی تکلیف دہ خبر گھوم رہی ہے، جسے دیکھ کر زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات نے بھی وہ خبر دیکھی ہوگی، اس کے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے۔ ترکی میں ایک زلزلہ آیا ہے۔ ترکی یعنی وہ علاقہ جو شام سے لگا ہوا ہے، اور زلزلہ اتنا شدید ہے کہ بہت کم لوگ اس کے ویڈیوز کو دیکھنے کی تاب لا سکتے ہیں۔ 3 شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے، 3 شہر، بڑے بڑے شہر، اور وہ 3 شہر جن کی تاریخ تقریباً 300-400 سال پرانی، اور ان 3 شہروں کے تقریباً 6000 بلڈنگز جو کئی سٹوریز یعنی کئی مالوں پر مشتمل ہیں، وہ زمیندوز ہو گئے۔ 6000 بلڈنگ، لوگ جو ملبے میں پھنسے ہیں، اور ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ ریلیف کام کرنا ہی مشکل ہے۔ اندر سے چیخیں آ رہے ہیں، لیکن کوئی ریلیف کام ہو نہیں سک رہا ہے۔ پھر انتہائی شدید سردی، بے انتہا شدید سردی، اور سب کچھ گر گیا، اور جو لوگ مر گئے، جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں بھی بڑی دوبھر اور اجیرن ہیں۔ یہ واقعہ ملک شام اور ملک ترکی کے بارڈر پر واقع ہوا۔ سائنس تو کہتی ہے کہ یہ شدید زلزلوں میں سے ایک زلزلہ ہے۔ زلزلوں کو ناپنے کی ایک سکیل ہے جسے رچٹر اسکیل کہتے ہیں، اس پہ یہ 7.6 یعنی وہ زلزلہ شدید ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں یا ہم جب کالج میں پڑھتے تھے، یا 1990 یا 2000 تک بھی اس طرح کا کوئی واقعہ دنیا میں ہوتا تو اس کی صرف خبر پڑھ لیتے کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، ذہن میں کچھ تصاویر ابھرتے کہ وہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن 1990 کے بعد یا اس سے کچھ پہلے 1-2 اخبارات میں فوٹوز آیا کرتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ معاملہ شدید ہے، لیکن جتنی شدت ہے وہ ذہن میں وہ بات ویسی نہیں بیٹھتی تھی۔
ابھی تو حال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زلزلے کو ہم لائیو دیکھ رہے ہیں، لائیو۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، پہلے بلڈنگ ایسے ہلی، پھر پوری تقریباً 10 منزلہ بلڈنگ نیچے گر گئی۔ یعنی زلزلے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ قرآن مجید میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کیا، اس کے واقعات سنایا، اور بڑے درد انگیز واقعات اور بڑے درد بھرے انداز میں سنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ یہ واقعے کو پڑھنا اور کسی سے سننا نہیں، دنیا میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ کے آخری آیتوں میں فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم تمہیں آفاق و انفس میں ایسی نشانیاں بتا دیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن مجید حق ہے، ان پہ واضح ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ کی قدرتیں، جو ایمان رکھتے ہیں، روز آخر کو مانتے ہیں، ان کے لیے جو مناظر ہیں، کیسے ایمان افروز مناظر ہیں، کیسے ان کی زندگی میں ان مناظر کو دیکھ کے تبدیلیاں آ سکتی۔ تو ابھی جو دنیا میں آپ اور ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا پہلے کی دنیا سے بالکل جدا گانا ہے۔ پہلے کی دنیا میں صرف واقعات سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اب واقعات کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو کھول دیا تو قیامت میں پکڑ بھی ویسی ہی شدید ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہے گا کہ ہم نے تم کو ہماری نشانیاں بتا ہی دیں، زلزلے کیسے آتے ہیں وہ بھی بتا دی ہم نے، تم سے پہلے والوں کو صرف سنائے تھے، واقعات سنائے تھے، لیکن تم کو تو دکھا دیے۔ ان کو دیکھ کے تمہارا کیا رد عمل رہا، تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ حضرت گرامی، ہر واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سبق ہوتے ہیں تاکہ انسانیت، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس حادثے میں ہلاک ہو گئے، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں، جنہوں نے واقعے کو دیکھا، ان کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق موجود ہے۔ میں اس واقعے سے 6 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بتانا چاہتا ہے کہ تم نے اس زلزلے کو دیکھا، ایک عظیم زلزلہ بھی آنے والا ہے جس میں پوری زمین ختم ہو جائے گی، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ وہ قیامت کے مناظر جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پیش کیا ہے، اس کا ایک پروٹوٹائپ یہ واقعہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز بنانے سے پہلے ایک پروٹوٹائپ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی
قیامت کا ایک پروٹوٹائپ بتا دیا کہ دیکھو ایسی ہوتی ہے قیامت. یہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن وہ عظیم واقعہ ہوگا اور پوری انسانیت کو اس واقعے سے گزرنا پڑے گی. جو زندہ ہیں، جو مر کر مدفون ہو گئے ہیں، تمام کو اس واقعے سے گزرنا پڑے گا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعہ بالکل یقینی طور پہ ہونے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، یہ اہل ایمان نے کہا یا ایھا الناس، اے آدم کے بچوں، اے امریکہ والو، اے جاپان والو، اے یورپ والو، اے ایشیا والو، سنو، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اس سے تم ناطہ توڑ لیے، اس کا انکار کر رہے، اس سے ڈرو. اس لیے کہ قیامت کا ایک زلزلہ، شدید زلزلہ، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے. اسے تم ایزی مت لو، اسے تم کمتر نہ سمجھو. شیء عظیم. اور اس کے بعد اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ چھوٹے سے جو عذاب کتنا شدید ہم کو دکھائی دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں جن کے والدین باہر ہیں، دیکھ کے جو چیخ و پکار کر رہے ہیں، اندر سے چیخیں آ رہی ہیں رب کے اندر سے، بچاؤ بچاؤ. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس قیامت کے پہ یقین دلانا چاہتا ہے. وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو، دودھ پینے والے کو چھوڑ دے گی. ایک ماں انتہائی مشکل میں ہوگی تو اپنی بچے کو گود سے لگائے رکھتی ہے. وہ بچہ جبکہ دودھ پینے والا. بہت دن پہلے میں نے تصویر دیکھی تھی، ایک بلڈنگ جل گئی تھی. جلنے کے بعد ایک ماں کی لاش کو نکالا گیا تو اس کے گود میں چھوٹا بچہ تھا، دونوں مرے ہوئے. یہ ہوتی ہے ممتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں دودھ پینے والے بچے سے بے نیاز ہو جائے گی، اسے چھوڑ دے گی. اور ہر حاملہ عورت ہو، انسان ہو یا جانور، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. مس کیریج ہو جائے گا. کسی ڈاکٹر سے پوچھئے مس کیریج کتنا بڑا ہوتا ہے. حمل کسی بھی درجے میں ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، مس کیریج ہو جائے گا. پورے انسان مدہوش ہوں گے. وہ کسی نشاور چیز کی وجہ سے مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ پورے مدہوش ہو جائیں گے. آج وہ ربل کو دیکھیے، ان سے جو نکلنے والے پریشان لوگوں کو دیکھیے. ایک مدہوشی کا عالم ہے. لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے فکر مند ہے. ایک مدہوشی کا عالم ہے. ایک پروٹوٹائپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو، خبردار،
وہ عظیم زلزلے کا دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو، پہلے اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ تم اس پہ کوئی ایمان نہیں لاتے، تم سائنس کی سنگلاخ وادیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا دیے ہو، اس رب کو بھول گئے ہو۔ یہ سورہ تو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، زلزلے کا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس روز یعنی قیامت کے دن زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پوری شدت کے ساتھ، اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ کو نکال کے پھینک گئی۔ بوجھ کے مفسرین نے دو مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ایک بوجھ تو وہ جو انسان زمین میں مدفون ہو گئے، ہم نے جن کو دفن کر دیا، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، وہ بوجھ۔ دوسرا بوجھ مفسرین کہتے ہیں کہ معدنیات، پیٹرول، جتنے بھی معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، جتنے بھی معدنیات ہیں اس کو نکال کے باہر کر دے گی، اور انسان حیرت زدہ رہ جائے گا۔ سائنٹسٹ کہے گا ارے واٹ ہیپنس ٹو دس ارتھ، انسان کہے گا ارے اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ اس قیامت کے منظر کو کتنا قریب لے کے آ رہا ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو اس عظیم قیامت کے منظر کو بھول اپنی زندگی سے بھلا دیتے ہیں۔ عام طور پہ زلزلے جب آتے ہیں، یہ زلزلہ جو ابھی آیا، ایک شاک آیا، پوری بلڈنگیں کمزور ہو گئیں۔ دوسرا شاک آیا، پوری بلڈنگیں زمین دوز ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، زلزلے کے جھٹکے تم محسوس کرتے ہو، پہلا ایک زلزلے کا جھٹکا، پھر اور شدید جھٹکا۔ قیامت کا بھی منظر ایسی ہوگا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک زبردست بھونچال زمین پہ آ جائے گا، اس بھونچال کے فوری بعد ایک اور بھونچال آ جائے گا، ایک شاک، وہ شاک کے بعد فوری دوسرا شاک آ جائے گا اس کے ساتھ ہی۔ یوم ترجف الراجفہ، ایک زبردست بھونچال، تتبعها الرادفہ، اس کے فوری بعد ایک دوسرا بھونچال، دوسرا جھٹکا آ جائے۔ انسانوں، زلزلوں کو دیکھتے ہو تم اپنی آنکھوں سے، اس کے بارے میں پڑھتے ہو، یہی کچھ قیامت کے دن ہونے والا ہے، بڑے پیمانے پہ ہونے والا ہے۔ یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں ایک پروٹوٹائپ کے طور پر، تاکہ تم اس عظیم دن پہ ایمان لے کے آؤ۔ ابھی تو اس زلزلے میں کچھ لوگ زندہ ہیں، کچھ لوگ مرے ہوئے، لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جب زلزلہ ہوگا کوئی ریلیف کرنے والا نہیں ہوگا، پورے مرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات کیوں وقوع پذیر کرتا ہے؟ اور ابھی تو ساری، میں سمجھتا ہوں دنیا کی تمام انسانوں نے دیکھ لیا ہوگا، ہر ایک پہ حجت قائم ہو گئی۔ کسی زمانے میں ہم بچپن میں کالج میں تھے، حجت قائم نہیں ہو سکتی تھی، کہیں کہیں زلزلہ پڑتے تھے، چھوٹی سی خبر آتی تھی، ترکی اور شام میں زلزلہ آ گیا۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، سیٹلائٹ امیجری، اس میں کہا، ایک فوٹو آئی بیفور ارتھ کویک، ایک دوسری امیجری آئی آفٹر ارتھ کویک۔ زلزلے سے پہلے کا امیج یہ ہے، بلڈنگیں ایسی ہیں، سڑکیں ایسی ہیں، زلزلے کے بعد ایسا امیج ہے، دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔
سائنسی ترقی نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بالکل زندہ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی دنیا میں مست مگن ہیں۔ تو یہ دنیا، یہ اس طرح کے واقعات کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک ہی وجہ ہے، اس کے دو پارٹ ہوں گے۔ ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اس طرح کا کوئی واقعہ، اپنی کوئی نشانی ظاہر نہیں کرتے ہیں مگر ڈرانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ دیکھو یہ زندگی کی حقیقت ہے، تاکہ پورے کے پورے لوگ اپنی زندگی میں سمر جائیں، اللہ کے قریب ہو کے زندگی گزاریں۔ 3 بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے ہزاروں بستیوں پہ اوپر حجت قائم کر دی، بتا دیا کہ خبردار یہ میرا ڈراوا ہے، دیکھو میں اس طرح تمہیں تباہ کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں، آسمانی اللہ کی طرف سے قدرتی حادثات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا کارگر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ ارے بے لگام انسان، سمجھ جا، اپنی آنکھوں سے دیکھ، تو بھی بلڈنگوں میں رہتا ہے، 2nd فلور 3rd فلور، وہ لوگ بھی 2nd 3rd 4th 5th تھے، آج کہاں ہیں؟ سمجھ جا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، سائنس اتنی ترقی تو نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف واقعات بیان فرمائے، ایسے ہی واقعات۔ وہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں واقعات بیان کیے ہیں، اس کا تذکرہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، تمہارے پاس وہ واقعات آ گئے ہیں، کس طرح ہم نے قوم نوح کو تباہ کیا، قوم عاد کس طرح برباد کر دیے گئے، قوم سمود کس طرح ملیا میٹ ہو گئے۔ یہ پورے کہاں واقعات تمہارے سامنے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقعات سننے اور سر دھنکنے کے لیے نہیں ہیں، ما فیہ مزدجر، اس میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، عبرت پکڑو، عبرت پکڑو۔ واقعات یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ واہ کیا بلڈنگاں گرے، ارے بیگم سے بول رہے ہیں واہ کیا گرے بلڈنگاں، واہ 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 واہ، ایسا دوستوں کے پاس دیکھو یہ فوری، نہ کوئی ہوش کے ناخن لے رہا ہے، نہ کچھ، خالی بلڈنگ گرتے فوری فارورڈ، دیکھو یہ دیکھو کیسی بلڈنگ گری، کیسی گری۔ ارے تو نے کیا سبق حاصل کیا؟ کتنا بڑا عبرت، کتنی بڑی عبرت ہے اس میں۔ تمہارا کام تو صرف سیل فون پہ ان واقعات کو فارورڈ کرنا رہ گیا ہے، یا اپنی زندگی میں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اتنی زبردست عبرت کہ 20,000 سے زیادہ لوگ، ہو سکتا ہے 50,000 تک ختم ہو جائیں، ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اس واقعے کو تم ایک مذاق کے طور پہ صرف فارورڈ کرنے کے لیے جو ہے اس حساب سے اس واقعے کو لے رہے ہو۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات کا تذکرہ کر کے اس کی بھی وجہ بیان فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ کرتا ہے جب وہ بستیاں ظلم کرتی ہیں، ظلم یعنی شرک کرتی ہیں، انسانوں کا قتل عام کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اخذ ربک
علیم شدید، ترکی اور شام سے پتہ چلتا ہے کہ علیم شدید کیا ہے، کتنا دردناک، کتنا شدید۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے۔ ان بستیوں میں جو لوگ آنسو بہا رہے ہیں اپنے درد پر، ان آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو ایک بہت بڑا تالاب بن جائے گا۔ یہ ہے علیم شدید، اتنا دردناک ہے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے اس میں، نہ آپ، نہ میں، نہ کوئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں ہوا، کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ یہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم نے جو بستیوں کو تباہ کر دیا اس میں بہت بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت سے ڈرتا ہے۔ آخرت سے ڈرنے والے کے لیے اس میں بڑی نشانی موجود ہے۔ اور وہ آخرت کیا ہے؟ جہاں پورے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور پورے انسانوں کے خلاف گواہی لی جائے گی۔ یہ واقعات ان لوگوں کے لیے، کتنے ہی مسلمان ہیں ہنستے ہنستے اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیا زلزلہ آیا بھائی، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اس سے کوئی عبرت لینا ہے، میرے زندگی کا رخ کدھر ہے، اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی بستی کی تباہی کی خبر آتی ہے، آج تو ویڈیوز کے ذریعے سے آ رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے نشانی ہے، خبردار بچ جاؤ۔ حضرت گرامی، تیسرا سبق یہ ہے کہ اس زلزلے کے، یہ زلزلے اور گزشتہ 5-6 مہینے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی 700 کروڑ آبادی پہ واضح کر دیا کہ I am the master، میں ہوں اللہ، دیکھو میں یہ ہوں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ میں فرمایا ہے، قل هو القادر على ان يبعثك عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كذلك نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مکمل قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ الْقَادِرُ، ٹوٹل کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر کیا، 3 چیزیں کیا ہے کہ اللہ کا عذاب تم کو اوپر سے بھی آ سکتا ہے، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے، اور تم کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکاتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ 3 باتیں ہیں اور یہ تینوں باتیں گزشتہ 6 مہینے میں ہوئی۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے علاقے میں اتنی زبردست بارش ہوئی، اتنی زبردست بارش ہوئی، سائنسدانوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ ایٹماسفیرک ریور، فضائی دریا۔ اتنی بارش ہوئی کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ فضائی دریا ہے جو ہمارے اوپر گر رہی ہے۔ یہ کیلیفورنیا میں جنوری میں ہوا یہ۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم من فوقكم، اوپر سے بارش ہی نہیں،
ایٹماسفیرک دریا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، اور کیلیفورنیا کا وہ علاقہ امریکہ کے مالدار ترین لوگ رہتے ہیں، ایک سے ایک شاندار گھر، جب اس بارش کے بعد تودے کھس کے وہ مکانات جھوپڑیوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، جھوپڑیوں کی طرح. یہ قدرت رکھتا ہے. تم دیکھو اپنے ویڈیوز پہ دیکھے ہو تم کیلیفورنیا کے اس بارش کو، یہ ہماری قدرت ہے، وہ اوپر سے لا رہے ہیں. او من تحت ارجلکم، شام اور ترکی نیچے سے ہم نے کر دیا، ہمارا معاملہ نیچے سے ہو گیا. تھوڑا سا ہلایا، 50,000 آدمی ایک ہی لمحے میں لقمہ اجل ہو گئے. اور ایک گروہ کا مزہ دوسرے گروہ سے. آج دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ، یوکرین کے پیچھے پورا مغرب کھڑا ہوا ہے، رشیا کے ساتھ چین ہے اور اس کا حلیف ممالک ہے. اب یہ دونوں کے درمیان گزشتہ 1 سال سے جنگ چل رہی ہے، اور پوری دنیا اس جنگ میں پریشان ہے. تو کتنی سچی تفسیر ہے اس آیت کی. آج کے دور میں یہ آیت زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، آسمان سے لگاتار بارش، زمین کے نیچے سے. ابھی ہندوستان میں آپ نے دیکھا وہ کون سا مٹھ تھا، پورے مکانات دھستے چلے جا رہے ہیں. نیچے سے اللہ تعالیٰ ہلا دے رہا ہے. جو گھر آدمی صدیوں سالوں کی کمائی کے بعد بناتا تھا، پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جا رہا ہے. اور جنگ و جدل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے. تم سائنس کی کتنی ہی بلندی پہ چلے جاؤ، تم ہمارے ایٹماسفیرک ریور کو روک نہیں سکتے، تم ہمارے زلزلوں کو روک نہیں سکتے. یہ ہماری قدرت ہے. حضرت گرامی، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا ایسا اظہار فرمایا ہے. آج کل کے حالات پہ اس کا بھی انطباق ایسا ہو جائے گا کہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کیا مالک کی قدرت ہے. ہم اسے بے نیاز زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. ارے تمہارے پاس وہ کون سی فوج ہے جو اس رحمان سے تم کو بے نیاز کر دے؟ ہے امریکہ کے پاس کوئی ایسی فوج جو رحمان سے بے نیاز کر دے؟ یہ پوری دنیا کی فوجوں کو ملا دے، کیا اللہ کی قدرت سے بے نیاز ہو سکتی ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، آخر تمہارے پاس وہ کون سی فوج ہے جو رحمان سے تم کو بے نیاز کر دے؟ ینصرکم من دون الرحمن، یا رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کون سی ہے وہ فوج بتاؤ؟ ارے یہ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان الکافرون الا فی غرور. اس سورے کے آخری آیت بھی بڑی عجیب ہے، اور ابھی کچھ یورپ میں جو حالات ہوئے اس پہ یہ آیت ایک زندہ ثبوت پیش کر رہی ہے. جہاں پہ سورہ ملک ختم ہو رہا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی کو ختم کر دے، بتاؤ اس اللہ کے سوا دنیا میں کون ہے تمہارے لیے چشمے بہا کر لائے؟ 2022 جو سال ختم ہوا، اس سال کے دوسرے ہاف میں، سیکنڈ ہاف یعنی جولائی کے بعد، جو یورپ کی حالت تھی، پورے یورپ میں قحط تھا. پورے یورپ میں
اور وہاں کی جو ہمیشہ بہنے والی دریائیں پوری سوکھ گئی تھیں، اور یہ دریاؤں کا سوکھنا 300 سال کے بعد ہوا تھا۔ 300 سال۔ آپ گوگل پہ جا کر یورپ ڈراٹ مارے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری دریائیں جب سوکھ گئیں تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو چیزیں اس میں ڈوب گئی تھیں وہ نکل کے باہر آئیں۔ اللہ تعالی یہی کہہ رہا ہے، اگر تمہارا پانی ختم ہو جائے، وہ اللہ کے سوا، تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے نا، لاؤ پانی، دریاؤں میں پانی بہاؤ، تمہارے بڑے بڑے سائنسداں ہیں نا، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ وہ پانی کے چشموں کو کون بہائے گا؟ بتاؤ۔ یہ آسمان والا ہے، یہ اللہ ہے۔ حضرات گرامی، چوتھا سبق اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو بتا رہے ہیں تم لوگ اللہ سے نڈر مت ہو جاؤ، اللہ کو سمجھو پہلے کتنا عظیم خدا ہے۔ نڈر ہو کے زندگی، کلمہ بھی پڑھ رہے ہو لیکن اللہ سے نڈر زندگی گزار رہے، بے خوف ہو کے زندگی گزار۔ اپنی زندگی کو دیکھو کہ اس میں اللہ کا ڈر پایا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس کے مناظر دیکھنے کے بعد آدمی کے اوپر ایک سکتہ سا طاری ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ہم سے بے خوف مت ہو جاؤ، ہماری پکڑ تمہارے اوپر ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، ارے کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے تم کو زمین میں دھسا دے اور زمین تم کو اپنی گود میں لے کر کانپنے لگے؟ ترکی میں تو یہی ہوا، زمین پوروں کو گود میں لی پھر کانپ رہی ہے، وائبریشن پہ وائبریشن ہو رہے ہیں کہ تم لوگوں نڈر ہو گئے ہو، اس سے جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ کہ تمہارا بینک بیلنس روک سکتا ہے؟ کہ تمہارے عہدہ روک سکتا ہے؟ کہ تمہارے رشتہ دار روک سکتے ہیں؟ کون روک سکتا ہے؟ اور جب زمین تم کو اپنی گود میں لے لے اور اس کے بعد کانپنے لگے تو قریبی بچے بھی بھاگ جائیں گے، باپ چلے گئے، ہم کو تو جان بچانی ہے۔ دنیا ہی قیامت کا ایک منظر دیکھ لے گی کہ بچے باپ سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، اللہ سے نڈر مت ہو جاؤ۔ کسی بھی لمحے وہ کن کہہ دے گا، حیدرآباد ہل جائے گا، کن، حیدرآباد ہل جائے گا۔ یہ جو بلڈنگیں آج ہماری دکھائی دے رہی ہیں، کیا یہ ملک شام اور ملک ترکی کی بلڈنگوں سے جدا گانا ہے؟ میں نے تو یہاں بھی سنا کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی جو کہ سب سے مضبوط ترین سول ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بلڈنگوں کو بنایا گیا تھا وہاں پر۔ ہمارے بلڈرز تو انتہائی اڈلٹریشن کے ساتھ یہ بلڈنگیں بناتے ہیں۔ وہ بلڈنگیں جو انتہائی ٹاپ ٹیکنالوجی کے ساتھ وجود میں آئی تھیں وہ ڈھیر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نڈر مت ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، ایک اور میسج اس میں، ایک اور بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، بڑی عجیب بات، اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی نیند غائب ہو جائے گی۔ ہم کیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں مزے کرنا ہی زندگی ہے، اللہ کی قدرتوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے۔ ہماری شادیاں دیکھیے، ہمارا رکھ رکھاؤ دیکھیے،
کہیں بھی ڈر کا ثبوت ہی نہیں ملتا. فجر پڑھنے والے پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں, زندگی میں ڈر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تاجر اللہ کے ڈر سے انتہائی دور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. افامنوا مکر اللہ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. بستی والے یعنی حیدرآباد والے, کوئی بھی بستی, بامبے والے, ریاض والے, جدہ والے, کوئی بھی ٹیک اینی بستی, کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات میں کسی وقت ہمارا عذاب ان پہ نازل نہ ہو جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ میں نے یہ بھی خبر پڑھی کہ جب بلڈنگیں گریں تو رات میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے ویسے ہی سو گئے. کیا بستی والوں, کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ رات میں ہمارا عذاب تم پہ نہ آئے گا جبکہ تم سو رہے ہوگے؟ بہترین واٹس ایپ پہ گفتگو, چٹ چاٹ وغیرہ کر کے, سوشل میڈیا پہ بہترین تصاویر, بہترین لہروں کو دیکھ کر سو جاؤ گے اور تم مامون ہو گئے کہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے گا. اور بستی والے کیا اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی پکڑ دن میں نہیں آئے گی جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مکر یعنی اللہ کا مکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے غلط اعمال کا جب جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا مکر ہے. ظالم اگر کئی لوگوں کو قتل کر دیا تو اس کا جواب جب اس قاتل کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس کا مکر ہے اللہ تعالیٰ کا. افامنوا مکر اللہ, کیا تم اللہ تعالیٰ کے مکر سے اپنے آپ کو بے خوف کرتے ہو؟ خسارہ اٹھانے والے ہی اللہ سے بے خوف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈر کے رہو. دیکھو حالات کیسے ہو گئے, تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں, اس سے ہی سبق حاصل کرو. 5واں سبق ہے, میں جلدی ختم کرتا ہوں. 5واں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یہ 3 ہی بستیاں نہیں ہیں جو ختم ہوئے, ہر بستی کا مقدر یہ ہے. بولے ہر بستی کا, جتنی زمین پہ بستیاں ہیں وہ تمام تباہ ہونے والی ہیں. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا وکان ذلک فی الکتاب مسطورا. آیت کے آخری ٹکر میں یہ کہ یہ تو ہماری کتاب میں لکھا جا چکا ہے. کیا لکھا جا چکا ہے؟ کوئی بستی زمین پہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اس پہ کوئی عظیم عذاب نہ نازل کر دیں. دو میں سے کوئی ایک ہے. الا نحن مہلکوہا, ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے. قبل یوم القیامہ, قیامت سے پہلے ہر بستی کو ہم ہلاک کر دیں گے. اگر ہلاک نہیں کرے تو اس پہ ہماری طرف سے عذاب نازل ہوگا. یہ ہر بستی کا مقدر ہے. حیدرآباد کا بھی یہی مقدر ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ ہر بستی کا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو یہ مقدر کی گھڑی کب آئے گی ہم کو معلوم نہیں. صحیح طریقہ کیا ہے اس کے آغوش میں مالک, بس تیری رضا کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں.
بس یہ رات میں آ سکتا ہے، دن میں آ سکتا ہے، بارش کی شکل میں آ سکتا ہے، پتھروں کی بارش کی شکل میں آ سکتا ہے، زلازل کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں وہ ظالمہ لکھ دیے کہ سیسمک زون وہ نمبر 5 بہت خطرناک، ہمیشہ زلزلے آتے رہتے، سیسمک زون 4 ذرا کم، اور سیسمک زون 3 حیدرآباد کے بارے میں ہے کہ سیسمک زون 2، یعنی اتنے زیادہ زلزلے نہیں آتے لیکن آتے۔ یہ ان کی سائنس ہے۔ بہت سائنس بولے اللہ تعالیٰ ہلا دیا، اس لیے کہ ہم تو مقدر لکھ چکے ہیں ہر بستی کا۔ تو آخر میں جو اہم ترین بات، آج کل سائنسداں وغیرہ، میں سائنس کی معلومات پر کس طرح اللہ کے نبی کی ارشادات غالب ہیں وہ بتا کر، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ عام طور پہ یہ ہے سائنس سائنس سائنس، کیا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے، پوچھیں، ارے ظالموں نادانوں، یہ سائنس تو بونا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے سامنے بونا ہے یہ سائنس۔ آج معلوم ہو رہا کہ سیسمک زون ہیں، یہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں، اور خاص طور سے اس وقت جو زلزلہ ترکی اور شام کے بارڈر پہ آیا ہے، جس میں شام کا ایک بستی یا ایک شہر یا 2 شہر تباہ ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے سیسمک زون نمبر 5 میں آتا، ہمیشہ زلزلے آتے اور خطرناک زلزلے آتے۔ یہ سائنس بول رہی، کب بول رہی؟ آج بول رہی۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے دیکھیے، بخاری کی حدیث ہے باب الاستسقاء میں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، قال قالوا وفی نجدنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی، اے اللہ شام میں اور یمن میں ہم کو برکت عطا فرما، شام میں اور یمن میں ہم کو برکت عطا فرما۔ تو صحابہ خری میں بیٹھے تھے، وہ نجد کے صحابہ تھے، آج کل نجد جہاں پہ ریاض ہے وہ نجد کا علاقہ ہے، صحابہ نے فرمایا کہ وفی نجدنا، ہمارے نجد میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما۔ یہ سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ تو صحابہ کرام نے پھر کہا وفی نجدنا، اے اللہ ہمارے نجد میں بھی یہ برکت عطا فرما۔ یہ سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها یطلع خرم الشیطان۔ ارے یہ 2 علاقے میں تو جو ہے زبردست زلزلے آنے والے ہیں، فتنے آنے والے ہیں، یہ علاقہ ارتھکویک پرون ہے، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ آج کہہ رہی ہے دنیا کہ شام کا وہ علاقہ ارتھکویک پرون ہے، کبھی بھی زلزلہ آتا۔ ہمارا قاصد، ہمارا نرم رو قاصد پیغام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ یہ ہمارا قاصد ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ شام کا یہ علاقہ دس از ارتھکویک پرون، ہناک الزلازل والفتن، اور یہ علاقے میں زلزلے اور فتنے آئیں گے، اور یہیں پہ شیطان کا سر نمودار ہوگا، یعنی دجال نمودار ہوگا یہیں سے۔ کتنی چھوٹی دکھ رہی ہے سائنس۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا، یہ ظالم آج کچھ سالوں سے کچھ تحقیق کر کے بول رہے ہیں کہ یہ ارتھ کو ایک پرون ہے، سیسمک زون 5 ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھیں وہی زلزلے کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہیے کہ ظالموں، بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ
چند کتنے لوگوں کو ختم کر دیا، اس لیے ختم کیا کہ اس سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، بے پناہ قدرتیں ہیں، وہ اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے عذاب میں لا سکتا ہے۔ پھر ہر شہر کا مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہم اپنے شہر میں اپنے آپ کو معمون نہ سمجھیں، ہمیشہ اللہ کے فضل کی تلاش کرتے رہیں۔ آخر میں نے یہ بتایا کہ حالانکہ ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن سائنس کے آگے قرآن و حدیث ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے یہ بات ثابت کی کہ آج کل کے سائنسدانوں نے جو بات ہمارے سامنے پیش کی ہے، ہمارا خاصد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم کو 1400 سال پہلے بتا دی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب